میں مہمانان میں سے حضرت مولانا سہیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ مناظر ہیں، حضرت جید الاستعداد عالم دین ہیں اور مدرسہ خادم العلوم بابا والی کے اندر حضرت سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور انشاءاللہ مختصراً 20-25 منٹ کے اندر اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بچہ ہٹا دو غمیر رائے من کرسی سے آگے ہوتے آگے سے بچے ادھر دے رہے سامنے وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوئی اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ پر قرآن کریم لے کر آتے، قرآن کا نزول ہوتا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ اس قرآن کو دہرایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت یاد ہونے سے رہ جائے، قرآن کا کوئی لفظ محفوظ نہ رہ سکے، قرآن کا کوئی جملہ دماغ و ذہن سے ہلکا سا آگے ہو جائے گا۔ اس اندیشے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کو دہراتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان آیات کو نازل فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے، لا تحرک بہ لسانک۔ اے پیغمبر، آپ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دیجیے کہ قرآن کا کوئی لفظ آپ سے چھوٹ جائے گا، آپ کے حافظے سے کوئی لفظ محو ہو جائے گا۔ اس اندیشے سے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دے کر قرآن کو جبرائیل کے ساتھ نہ پڑھیں۔ رہا آپ کا یہ اندیشہ کہ کہیں قرآن کا کوئی لفظ محفوظ ہونے سے رہ جائے تو پیغمبر سنیے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ۔ اے پیغمبر، اس قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہم تیرا پروردگار اٹھاتا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ، اس قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری رب کائنات اٹھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، دوسرا وعدہ کیا وَقُرْآنَ، اور یہ قرآن قیامت تک صحیح پڑھا جائے گا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ اٹھاتا ہے۔ اے پیغمبر،
آپ کا کام یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ جب قرآن ہم پڑھیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم قرآن پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو جب پڑھا جا چکے اس کے بعد آپ قرآن کو دوہرا لیا کیجیے۔ یہاں ایک بات میں اشارہ کر دوں، اللہ پڑھتے جبرائیل تھے، جبرائیل قرآن پڑھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جب ہم قرآن پڑھیں یعنی اللہ قرآن پڑھے۔ مفسرین اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب تالی قرآن اور حامل قرآن اور حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہے تو در حقیقت وہاں زبان حافظ قرآن کی چلتی ہے، لیکن در حقیقت وہ کلام خداوندی ہوتا ہے۔ بشارت ہو اور مبارکباد کے قابل ہے وہ اساتذہ، وہ حفاظ کرام اور وہ حاملین قرآن جو قرآن کو پڑھتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے اس تکلم کی نیابت کر رہے ہیں جو اللہ جس کو تعبیر کر رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو پیغمبر آپ اسے دوہرا دیا کیجئے پڑھنے کے بعد۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اور اے پیغمبر تیسری ذمہ داری ہم یہ لیتے ہیں کہ قرآن کی حالات کے اعتبار سے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر زمانے میں اس کی صحیح وضاحت کرنے والے علماء، مفسرین، دین کے علم بردار علماء، خدا ترس بندے روئے زمین پر موجود رہیں گے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق، جو حالات کے رخ کے موافق قرآن کی وضاحت کرتے رہیں گے۔ یہ تین وعدے اللہ نے اپنے حبیب سے دیے۔ پہلا وعدہ یہ کیا کہ یہ قرآن محفوظ رہے گا، ثم ان علینا جمع قرآن محفوظ رہے گا، وقرآن اور صحیح پڑھا جاتا رہے گا۔ اور تیسرا وعدہ یہ کیا کہ اس کے صحیح مطالب بیان کرنے والے علماء اور مفسرین موجود رہیں گے ہر دور میں۔ یہ تین وعدے جو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ سے کیے، ان وعدوں کا ظہور، ان وعدوں کی تکمیل اللہ اس دور آخر اور دور پرفتن میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ سے کروا رہا۔ یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ خواتین کے قلعے کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا آپ کے مدرسے کے بچوں کی دستار بندی، ان کے سر پر پگڑی باندھی گئی، کس بات کے لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو مکمل کیا، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اپنے قلب میں قرآن کی ایک ایک آیت کو سمو دیا۔ اب دنیا اور دشمن قرآن کو بدلنا چاہے، قرآن کی آیات کو تبدیل کرنا چاہے، ان سینوں میں محفوظ قرآن بدلا نہیں جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے ایک لفظ کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ اپنے نبی سے وعدہ کر چکا ہے ان علینا جمع، اے پیغمبر قرآن کو ہم محفوظ کر کے رہیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین، خوش نصیب ہے وہ سرپرست، اور خوش نصیب ہے وہ اولادیں
اور بچے جن کو اللہ نے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے منتخب کیا ہے اللہ نے. اور یہ بات ہم اپنے اکابر کی موجودگی میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ نے آپ پر اعتماد کیا ہے. اللہ نے آپ پر اعتماد کیا ہے. بچوں کو کہتے ہیں اور ہم بچوں کے والدین سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے آپ پر اور آپ کے بچوں پر اعتماد کیا ہے. اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی اگر کوئی ہے وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے. تو علماء جانتے ہیں وہ قرآن جو اللہ کی صفت ہے، جسے کلام نفسی کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرح قدیم ہے. جس طرح اللہ قدیم اس طرح اللہ کا کلام قدیم ہے. وہ کعبے سے افضل ہے، وہ رسول اللہ کی ذات سے افضل ہے جو کلام نفسی کہلاتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے اس دنیا میں اللہ نے آپ کو چنا ہے. اور یاد رکھو، ساری دنیا سب سے زیادہ قیمتی چیز کے لیے اسے منتخب کرتی ہے جو اس کے یہاں معتمد ہوتا ہے، قابل اعتبار ہوتا ہے، جس پر آپ کو اعتبار ہوگا کہ یہ ہماری دولت کو ضائع نہیں کرے گا، یہ ہمارے سرمایہ کو مٹائے گا نہیں. اللہ وہ آپ اس کو انتخاب کر کے اسے وہ دولت سپرد کرتے ہیں. اللہ نے انتخاب کیا ہے ان کا جن کو اللہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس مضمون کو اس طرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب کے تحت چلتی ہے. اللہ چاہے تو بغیر آگ کے کھانا پک سکتا، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو بغیر آگ کے کھانا پکوا دے. آپ چولہے پہ رکھیں، آگ نہ جلے، کھانا پک جائے، اللہ قادر ہے. لیکن دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کھانا پکانے کے لیے آگ کو جلانا پڑے گا. یہ دنیا سبب کے درجے میں چلتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر کام سبب کے تحت ہوتا ہے. چنانچہ ایک بڑھئی اگر دروازہ بنانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے اسباب اور اوزار اختیار کرتا ہے. ایک سنار ایک زیور تیار کرتا ہے، اس کے کچھ اسباب اور اوزار ہوتے ہیں. ایک معمار مکان بناتا ہے، اس کے کچھ اسباب اور اوزار ہوتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام کاریگر اپنے اوزاروں کی حفاظت کرتے ہیں. اب ٹھنڈک سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، چور کی چوری سے بچاتے ہیں، زنگ آلود ہونے سے بچاتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ حافظ قرآن اور یہ عامل قرآن اور یہ خدام دین در حقیقت اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کے اسباب اور اوزار ہیں جو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ سے کیا ہے. ان علینا جمع، اللہ نے جو یہ وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل کے اوزار ہیں یہ حافظ قرآن، یہ عامل قرآن اور یہ خدام دین جن کے ذریعے اللہ اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل کرا رہا ہے. اس گئے گزرے دور میں ہزار مصیبتوں کے باوجود، ہزار دشمنیوں کے باوجود، حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود، تمام تر نفرتوں کے باوجود، تمام تر آندھیوں کے باوجود آج بھی یہ چراغ جل رہے ہیں. اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ صبح قیامت تک یہ جلتے رہیں گے. نہ کوئی اسے کل مٹا سکا ہے، نہ آج مٹا سکتا ہے اور نہ قیامت تک مٹا سکے. بڑی کوششیں ہوئی، بڑے تجربے کیے گئے. لبنان اور بیروت کی پرست اس کے لیے بنائی گئی جو قرآن کو تبدیل کر دے، قرآن کو بدل دے. بڑے بڑے اپنے آپ کو ماہرین اور دانشور کہلانے والوں نے
کوششیں کی، لیکن اللہ نے ان معصوم بچوں کو جو منتخب کیا ہے یہ در حقیقت اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں ایک مرتبہ کچھ عیسائی پادری آئے۔ اس وقت لکھنؤ میں کرسچن مشنری کا بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، تقریباً بڑے بڑے 60 ملکوں کے لیڈران جمع تھے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم ندوۃ العلماء ٹہلیں۔ وہاں آئے ٹہلنے کے لیے سب سے پہلے اس وقت کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ ہم یہاں کا نظام تعلیم، یہاں کا نظام تربیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کے ایک عالم دین کو منتخب کیا اور یہ کہا آپ انہیں ٹہلائیں۔ وہ ان تقریباً 60 افراد تھے، ان 60 افراد کو ٹہلانے کے لیے لے گئے۔ ان کے کھانے کا ناشتے کا انتظام تھا، چوٹی کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے جب ٹہلانے کا آغاز کیا تو اس حفظ کی درگاہ سے کیا جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہل کر قرآن یاد کر رہے ہیں، ہل کر قرآن یاد کر رہے ہیں۔ مسجد میں گئے، کلاس میں گئے، دیکھا معصوم سے بچے ہل رہے ہیں، دنیا مافیہا سے بے خبر۔ پوچھا انہوں نے کیا کر رہے؟ ان گائیڈ کرنے والے، اس ٹہلانے والے استاد محترم نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا پورا قرآن؟ انہوں نے کہا جی پورا قرآن۔ کہا اتنا موٹا قرآن؟ کہا ہاں اتنا موٹا قرآن۔ کہا اتنے بچے یاد کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ارے مریخ سے آئے، شمس و قمر کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک نہیں ہزاروں مدرسے ہیں جہاں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور یہ جو ان کے اساتذہ قرآن کو پڑھا رہے ہیں انہوں نے اس عمر میں قرآن کو یاد کیا، اور پھر یہ رمضان میں مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع کے آگے اس قرآن کو زبانی سناتے ہیں۔ ان کی عقل متحیر، ان میں سے ایک عورت تھی، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میں سمجھ گئی۔ ان ٹہلانے والے استاد کے کان میں پڑا، انہوں نے ان کو تھاما اور کہا کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کیا سمجھی، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کیا سمجھی۔ اس نے کہا کچھ نہیں، ایسے ہی کہہ دیا۔ کہا ایسا نہیں، ہم اس وقت تک آپ کو ندوے کے گیٹ سے باہر نہیں جانے دیں گے جب تک آپ ہمیں اس جملے کا مطلب نہ بتائیں۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ پیچھا چھٹنے والا نہیں تو ان سے کہا کہ آپ ذرا کنارے چلیں، ہم بتائیں آپ کو۔ کہا کہ لبنان اور بیروت میں ہماری پوری نہیں ہے کہ قرآن کو بدل دیا جائے، اور لاکھوں لاکھ ڈالر بلکہ اربوں کھربوں ڈالر ہم نے خرچ کیے ہیں کہ قرآن بدل جائے، لیکن آج تک یہ قرآن بدلا نہیں جا سکا۔ اس کا ایک نقطہ، اس کا ایک زبر، اس کا ایک زیر، اس کا ایک حرف، اس کی ایک آیت تبدیل نہیں کی جا سکی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر یہ قرآن کیوں نہیں بدلا جا رہا۔ آج سمجھ میں آیا ہے کہ یہ قرآن اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ ہم صفحات کے اوپر تو قرآن بدل سکتے ہیں، ہم کاغذات پر تو قرآن بدل سکتے ہیں، ہم چھپا ہوا قرآن تو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو ان معصوم بچوں کے سینے میں محفوظ ہو گیا اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج میرے بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کیوں نہیں بدلا جا رہا۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ان علینا جمع، اے پیغمبر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔ خوش قسمت ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں خوش قسمت ہیں وہ اساتذہ
جس کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا. اور میں اپنے قابل قدر اساتذہ سے کہوں گا، آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے، آپ اپنے حوصلوں کو پست نہ کیجیے. دنیا آپ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، نہ دیکھے. دنیا ناقدری ہے، دنیا بے خبر ہے، دنیا نادان ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ اللہ کے یہاں قابل تکریم ہیں. اگر اللہ کے یہاں آپ قابل تکریم نہ ہوتے تو اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے آپ کو اسباب اور اوزار کے طور پر منتخب نہ کرتا. اللہ کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے آپ اللہ کے یہاں قابل تکریم ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو سجدہ شکر کی توفیق دے. اللہ نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں اور آپ کو اپنے اس دین کے تحفظ اور بقا کے لیے منتخب کیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کی حقیقت اس دن پتہ لگے گی جب میدان محشر قائم ہوگا اور ہر ایک اپنے اعمال نامے کے مطابق گھٹنوں کے بھل اور سینے کے بھل اور کمر کے بھل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. نفسی کا عالم ہوگا. احادیث کے ذخیرے کے مجموعے سے یہ بات پتہ لگتی ہے. اللہ ان حافظ قرآن کو اور عامل قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے، اے میرے بندے، ہم نے تیرے سینے میں قرآن کو اس لیے محفوظ نہیں کیا تھا کہ ہم میدان محشر میں تیرا حساب لے کر تجھے رسوا کریں. ہم نے تو تیرے ساتھ انعام اور احسان اور تکریم کا معاملہ چاہا تھا، اس لیے ہم نے تمہارے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا تھا. اے میرے بندے سن، آج ہم اس بڑے میدان میں تیرا حساب لے کر تجھے رسوا نہیں کریں گے. سن، اس قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا. جس جگہ قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا. اور سنو میرے بندے، ہم تمہیں کہتے ہیں آج تمہارا اعزاز یہ ہے کہ جس کی طرف تم اشارہ کر دو گے کہ اے اللہ اسے بخش دیجئے، میری عزت و جلال کی قسم تمہاری سفارش کی بنیاد پر ہم اسے بخش دیں گے. اور ابن ماجہ شریف کی ایک روایت تو یہاں تک بتلاتی ہے کہ ایک حافظ قرآن 70 ایسے آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اس وقت حافظ قرآن کی اہمیت کا پتہ لگے گا. وہ حافظ قرآن یہ کہے گا، اے اللہ ہم اکیلے جنت میں جائیں اور ہمارے چچا جنت میں نہ جائیں ہمیں اچھا نہیں لگے گا. ہماری چچا کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے خالہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ماموں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے پھوپھا کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. ہم دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، ہم جنت میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس وقت اس کا اندازہ ہوگا اس دولت کو کوئی معمولی اور ادنا یا ناقدری دولت نہیں ہے. یہ دین و دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج اکابر دارالعلوم دیوبند کے اس خلوص کی برکت سے اور ان کے اخلاص و تقوی کے نتیجے میں آج پورے ملک کے چپے چپے میں مدارس اور مکاتب کا ایسا جال بچھا ہے کہ یہاں سے ایک گاؤں سے سینکڑوں بچے حافظ قرآن بن کے تیار ہو رہے ہیں. ورنہ آج تو 1857 ہی میں اس ملک سے قرآن کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہوتا. یہ کھیل اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی کھیلا گیا، لیکن قربان جاؤ اور صلاۃ السلام ہو اکابر دارالعلوم کی ارواح پر جنہوں نے بروقت فیصلہ لیا. اب بیٹھے قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی، بیٹھے فقیہ النفس خطیب العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، بیٹھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور فکر میں شامل ہوئے حاجی عابد حسین، اور وقت کے بڑے بڑے علماء شامل ہیں. اور اعلان ہو رہا ہے کہ اس ملک سے قرآن کو ختم کرنے کی
تمام تر سازشیں رچی جا چکی ہیں، جن کے باپ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربان ہو گئے، آج ان کی اولاد عیسائی بن رہی ہے، مذہب اسلام سے پھر رہی ہے۔ کیا ہو اس کے لیے؟ تو اس وقت حضرین اکابر کے دل میں اللہ نے یہ الہام کیا، ایک ادارہ قائم ہو جس کی بنیاد توکل پر ہو، جس کی بنیاد اخلاص پر ہو، کوئی امداد نہ ہو سرکاری۔ میرے بانی کی وصیت ہے اس کے لیے، میرے بانی کی وصیت ہے اس کے لیے، کم ہوتی ہے حافظ قرآن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے ان مدارس اسلامی اور مکاتب دینیہ کی، اور اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، ان علینا جمع، اے پیغمبر ہم اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے، اس وعدے کی تکمیل اللہ ان مدارس اور مکاتب سے کرا رہا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور میرے قابل قدر بزرگوں اور عزت دار نوجوانوں، آپ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، وقت کی نزاکت کو جانیں، یاد رکھیں کہ آج یہ نشانے پر ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بچائیں، ہم ان کی حفاظت کریں۔ اور سن لو، کام کھول کر سن لو، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب محفوظ رہنے میں نہ ہماری محتاج ہے، نہ آپ کی محتاج ہے، نہ کسی مکتب کی محتاج ہے، نہ کسی مدرسے کی محتاج ہے، نہ کسی مدرس کی محتاج ہے، نہ کسی علامہ کی محتاج ہے۔ اللہ جب چاہے گا، جس حال میں چاہے گا، قرآن کو بچا لے گا، بچا کے دکھایا ہے۔ اگر ہمیں اللہ ذریعہ بنا لے، آپ کو ذریعہ بنا لے، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی اور نیک بختی اللہ نے کر کے دکھایا۔ میں ایک واقعے کی ہلکے سے اشارہ کرتا ہوں کہ روس کا جب انقلاب ہوا، پوری تفصیل سے ہٹتے ہوئے روس کا انقلاب ہوا، قرآن پر پابندی لگ گئی، کوئی قرآن رکھ نہیں سکتا، گھر میں کسی کے قرآن پکڑا جائے تو سزائے موت تھی یا عمر قید تھی، کسی کے گھر میں قرآن کا ایک صفحہ نکل آئے 10 سال کی سزا، مسجد میں اذانیں بند۔ یہ کس روس کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتا؟ یہ اس روس کی بات کر رہا ہوں جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے، جہاں امام نسائی پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے علماء صاحب ہدایہ پیدا ہوئے، اس جیسے بڑے بڑے علماء، وہاں مساجد بند، اور صرف بند نہیں ہوئی، نقل کفر نباشت، وہاں مسجدوں میں خنزیر کو باندھا گیا، مسجدوں میں شراب خانے کھول دیے گئے۔ اس روس کی سرزمین پر قرآن پڑھنا ایسا جرم تھا کہ اس کے لیے پھانسی کا پھندا تھا، اور یہ حال 1-2 دن نہیں رہا، یہ حال 70 سال رہا۔ 1990 میں جب یہ حکومت ٹوٹ کر بکھری ہے، اس وقت وہاں سے حفاظ اور علماء کی ایک جماعت مرکز نظام الدین آئی ہے، اور اس وقت کے امیر حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جماعت کو، اس وقت کے عالم، بڑے عالم دین مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے حوالے کیا۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے حکم سے ان کی جماعت کا امیر بن کر چلا، اور انہیں ملک کے بڑے بڑے اداروں کے دورے کرانے ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم ایک مسجد میں اس جماعت کے ساتھ قیام پذیر تھے، علماء وہاں کے مفتی تاشقند اس جماعت کے اندر موجود تھے۔ ہم نے ان سے روس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے بتایا یہ جو مختصر سی جماعت ہے، اس جماعت کے اندر 3 بچے بھی حافظ ہیں۔ کہ ہم دنگ رہ گئے، ہم نے ان سے قرآن سنا، انہوں نے قرآن کو پڑھا تو اتنا میری روح وجد کرنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ قرآن آپ کے پاس کیسے باقی رہا؟ روس میں تو قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ فرماتے وہ رونے لگے، اور روتے روتے انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے مفتی تاشقند سے پوچھا یہ بتاؤ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا، اس وعدے کا ظہور کیسے ہوا، کیا اسباب ہوئے؟
فرمایا ہم لوگ جو بچ گئے تھے، جو علماء بچ گئے تھے، ہم نے بہت سارے قرآن پڑھانے کی تدبیریں اختیار کی. ان میں سے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ ہم ایک مصنوعی جنازہ یعنی ایک جنازہ بنا کر قبرستان لے جاتے، قبر کھودتے، اس قبر میں 4-6 بچوں کو اتار دیتے. کچھ ہمارے آدمی قبرستان کے گیٹ پر کھڑے رہتے، جب سرکاری آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے وہ ہمیں اشارہ کرتے، ہم بچوں کو باہر نکالتے اور اس طرح مٹی ڈالتے جیسے کہ ہم نے ابھی کوئی تازہ مردہ دفن کیا ہو. وہ آتے دیکھ کر چلے جاتے اور ہم سے کہتے آپ اپنا کام اطمینان سے کیجئے. جب وہ چلے جاتے پھر ہم قبر سے مٹی کو صاف کرتے، ان بچوں کو اس میں اتارتے، قرآن یاد کراتے، اور اللہ نے اس میں ایسی برکت داخل کی کہ ہمارے ایک ایک گاؤں میں یہ صرف 3 نہیں 3 حافظ ہیں. اور پھر فرمایا اللہ نے ایسی برکت حاصل ڈالی کہ جو بچے 3 سال میں قرآن حفظ نہیں کر سکتے تھے، ہماری جد و جہد کی برکت سے ان بچوں نے 3 مہینے میں قرآن کو حفظ کیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعًا، اے پیغمبر ہم قرآن کو بچا کر رہیں گے، حالات خوشگوار نہ رہیں. ہم اگر ان مدارس سے دور ہو جائے، مکاتب سے دور ہو گئے، پھر بھی اللہ مکتب کو بند کر دے گا. آپ محروم ہوں گے، ہم محروم ہوں گے قرآن کے دیکھنے سے، لیکن اللہ کا قرآن محفوظ ہونے سے نہیں بچ سکتا، وہ محفوظ ہو کر رہے گا. اس لیے ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیے، اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے کی عظمت کا خیال رکھیے، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیجیے. یہ مدرسہ جس مدرسے کے اجلاس میں ہم اور آپ جمع ہیں، یہ در حقیقت ایک مدرسہ نہیں، یہ ایک نسل کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے. اور صرف یہ نہیں، جتنے مدارس ہیں وہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہوتے، نسل کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہوتے ہیں. میرے اس جملے کو لکھ کر رکھو، ایک مدرسہ اور مکتب صرف ایک مدرسہ نہیں ہوتا بلکہ نسلوں کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ چہرے پر داڑھیاں، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، یہ سر پر ٹوپیاں اور سروں کے اوپر ایمان کا نور، یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ دین ہے انہی مکاتب اسلامیہ، مدارس اسلامیہ کی. اگر یہ مکاتب اور مدارس باقی نہ رہے تو یاد رکھیے نہ ہم رہیں گے، نہ آپ رہیں گے، نہ ہمارا ایمان رہے گا، نہ آپ کا ایمان رہے گا، نہ ہماری نسل کا تشخص باقی رہے گا. اگر آپ کو باقی رکھنا ہے، ان مدارس کو زندہ رکھنا ہوگا. جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں، آپ سے آپ کا قرآن کوئی نہیں چھین سکتا، آپ سے آپ کا ایمانی تشخص کوئی نہیں چھین سکتا، آپ سے آپ کی مساجد کوئی نہیں چھین سکتا، آپ سے آپ کا ایمانی جذبہ کوئی چھین نہیں سکتا، آپ سے آپ کی محبت رسول اللہ کی محبت کوئی چھین نہیں سکتا. یہ سب دین ہے انہی مدارس اور مکاتب کی دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے وعدے کی تکمیل کا ذریعہ ہے. جو اللہ نے وعدہ کیا تھا یہ مدارس اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں. اللہ نے ایک وعدہ یہی کیا تھا اِنَّ عَلَيْنَا جمع، کہ ہم قرآن کو محفوظ رکھیں گے. دوسرا وعدہ کیا تھا کہ ہم اس قرآن کو صحیح پڑھا جاتا رہے گا. آپ کو پتا ہے اس میں قرآن کو صحیح انداز پہ پڑھنے کا ڈھنگ بھی سکھایا جاتا ہے. اور میں بہت اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، تیسرا وعدہ کیا تھا ہر دور میں ایسے علماء رہیں گے جو دین کی صحیح تشریح کریں گے. ظاہر ہے ایسے علماء کو بھی انہی مدارس میں تیار کیا جاتا ہے جو اس حالات کے مطابق امت کی رہنمائی کرے. یہ تمام کام یہ مدارس کر رہے ہیں. اس لیے جب تک مدارس باقی ہیں یہ عافیت کا سامان ہے. ہر طرح انہیں مدد کرو، اپنے جان سے زیادہ انہیں عزیز جانو، ہر طرح ان کے لیے اپنی قربانی کو پیش کرنے کی سعادت سمجھو. صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، یہ طے کرو کہ اپنی اولاد کو انجینئر، ڈاکٹر، جو کچھ چاہو وہ بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسے حافظ قرآن اور کم سے کم قرآن کا پڑھنے والا بنائیں گے. اور نمبر 2، مدارس، مکاتب اور علماء سے محبت کریں گے، ہر طرح ان کا تعاون پیش کریں گے. اگر آپ ان 2 کام کے کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمارا اور آپ کا مستقبل روشن ہے. اور اگر ہم اس سے پھرتے ہیں تو پھر علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ سنو
کہ سنو کہ اگر تم نے ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو پھر اس ملک کو روم اور اسپین بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. نہ سمجھا تو مٹ جائے گی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی ہماری داستانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء. اب اس کے بعد